اس سارے راج پاٹ کو ترک کیا، اپنی ظاہری زندگی کو ترک کیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور جہاں پر جنگل تھا اس وقت جنگل میں آ کر مجاہدات ریاضات شروع کر دیے کہ مجھے حقیقت تک رسائی پہنچے کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے۔ حق شناسائی ان کے اندر اجاگر ہوئی۔ اسی اسنا میں سید علی حجویری حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کے حکم سے غزنی سے لاہور کا سفر شروع کرتے ہیں۔ میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اولا بیان کیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی کہ مخلوق کو خالق سے ملانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب ایک ہی مقصد کے لیے تشریف لائے کہ بت پرستی کو ختم کیا جائے اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور اسی طرح جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی میں تشریف لائے اور آپ خاتم النبیین بن کر آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت کے باب کو بند کر دیا گیا۔ آپ اسی دعوت کے آخری نبی اور آخری رسول اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ نے دین کو مکمل کر دیا اور مکہ پاک اور مدینہ پاک میں اسلام کی ریاست کو قائم کر دیا۔ ایک ایسا گروہ کثیر تعداد میں اور ایک ایسا ایریا، ایک ایسا حصہ اسلام کے لیے مختص کر دیا گیا جہاں پر اسلام کی ابتدا نہیں ہو سکی تھی، دین مکمل طور پر نافذ نہیں کیا جا سکا تھا۔ آقا کے تشریف آوری سے وہ 1,24,000 انبیاء و رسول جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے، حضور نے ان تمام کے مقاصد کو اپنی ذات مبارک سے مکمل کر دیا۔ اور آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اسی حضور کی مشن کو اور اس حضور کی ہم پر مہربانی کو ہمارے لیے اللہ نے ہموار کر دیا۔ اور اسی کے تسلسل میں صحابہ کرام کی جماعت، پھر تابعین کی جماعت اور قیامت تک اولیاء اعظام وہ اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اولیاء اسی طرح موجود ہیں، ان کے فیوضات بھی اسی طرح موجود ہیں، مگر وقت کیا ہے، ہم ان کے فیوضات کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ہم نفسانی اغراض کے پیچھے اس حد تک غرق ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ والوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اللہ اپنے اولیاء کو چھپا لے گا۔ وہ چھپائے گا اس لیے کہ وہ ہم پر بھی مہربانی کر رہا ہے چھپا کر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 2 چیزوں کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ایک، جو میرے کسی ولی کے لیے برا گمان کرے، برائی سوچے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور ایک جو سود کو حلال اور جائز کرے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے امت پر مہربانی فرماتے ہوئے ان کو ہماری آنکھوں سے چھپایا اس لیے ہے کہ ہم بدتمیز لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، نفس پرست لوگ ہیں۔ ہم سے اگر گستاخی ہو گئی تو ہم ایمان سے جائیں گے۔ اللہ نے ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو ہماری چشمے ظاہر سے محفوظ فرمایا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی، مگر جس طرح رائے راجو کے دل میں حق کی طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے اپنے ولی کامل سید علی حجویری کو غزنی سے لاہور کا سفر کروا دیا۔ شیخ ہندی بننے سے پہلے رائے راجو کی نیت اللہ بھانپ چکا تھا، اللہ اس کے ارادے کو دیکھ چکا تھا، اللہ اس کے مجاہدات کو دیکھ رہا تھا، ریاضات کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا، وہ نفس کو چھوڑ کر اپنی روح کی طمانت کی طرف لگ چکا تھا۔ اس مقام پر بھی اس کو استدراج حاصل ہو چکا تھا، لوگوں کے اندر اس کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو چکا تھا، لوگ اس کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے، اس کے گرد بیٹھنا شروع ہو گئے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست لوگوں نے خود کرنا شروع کر دیا، اور اگر اس میں کوتاہی کرتے، دودھ نہ پہنچاتے تو رائے راجو ابھی قبول اسلام سے پہلے
اپنے روحانی استدراج کی مقام پر پہنچے تھے کہ وہ اگر جلالت کی حالت میں کسی کی طرف توجہ کرتے تو جس بندے نے دودھ پہنچانے میں کوتاہی کی ہوتی اس کے جانور خون دینا شروع کر دیتے. یہ ان کی استدراجی قوت بڑی تیزی سے پھیل چکی تھی، لوگوں میں دبدبا تھا. اب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس مجاہد کو راہ حق دکھانا ہے اور ولی کامل سے ملانا ہے. سید علی حجویری غزنی سے لاہور پہنچے تو اسی مقام پر جہاں چشمہ اس ٹائم موجود ہے، جہاں پر درخت تھا، اس درخت پہ آپ نے تیگ لگایا اور یہ مٹی کا ٹیلا تھا. لاہور جو پرانا لاہور ہے وہ 7 یا 9 ٹیلوں پر مشتمل ہے. اس میں سے ایک ٹیلا یہ بھی تھا جس کے قریب سے دریا گزرتا تھا. یہ پرانی انارکلی، نیلا گنبد، یہ سب دریا میں دوست وقت دریا کٹاؤ کرتا کہا، زمین کو چھوڑتا گیا اور آج دریا جس رخ جا رہا ہے یہ ساری آبادی جو ہے یہ بعد میں بنی ہے. سید علی حجویری 1000 سال پہلے جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، آبادی صرف شہر کے اندر ہوتی تھی، فصیل کے اندرونی حصے میں ہوتی تھی، باہر سارا جنگل بیلا تھا. سید علی حجویری اپنے 2 اصحاب کے ساتھ ابو حماد سرخسی اور ابو سعید حجویری ان کے ساتھ تشریف لائے. اب اپنے اصحاب کی کھانے پینے کا بڑا ولی کامل کو فکر ہوتا ہے. ان کی طرف دیکھی تو ایک اماں جی دودھ کی مٹکی اٹھائے گزر رہی تھی. آپ ٹیلے پہ تھے، آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے صدا دی کہ مائی صاحبہ ہمیں دودھ کی طلب ہے، ضرورت ہے، آپ دودھ ہمیں دے جائیے. اس نے کہا نہیں، یہ دودھ جو ہے یہ رائے راجو کی میں نے منت مانی ہوئی ہے. اگر جوگی بابا کو دودھ نہیں دوں گی تو میرے جو جانور ہیں ان کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آئے گا. آپ مسکرائے، آپ نے میٹھے بھرے انداز میں اس پر توجہ فرمائی اور کہا اماں جی آپ مالک کے لیے یہ دودھ ہمیں دے جائیں، مالک مہربانی فرمائے گا. آپ کی شیریں زبان اور آپ کی آنکھ کی تاثیر نے اس عورت کے دل میں گھر کر دیا. وہ اپنے ہاتھ سے دودھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. آپ نے کہا اماں جی اس کا موازنہ کیا ہے؟ آپ اس بڑھیا نے ایک تاریخی جملہ بولا. اس نے کہا بابا جی میں نے اس دودھ کو منت کے لیے مان لیا ہے. جو چیز ہم منت کے لیے مان لیتے ہیں اسے بیچتے نہیں ہیں. یہ آج جوگی کو منت نہیں گئی تو یہ منت آپ کے پیٹ چل دیتی ہوں میں. یہ منت میں نے آپ کو دے دی ہے، مالک مہربانی فرمائے گا. واپس چلی گئی، گھر گئی تو اگلا ٹائم آیا تو دودھ دھونا شروع کیا تو دودھ سارے گھر کے برتن بھر گئے. خون کیا آنا تھا، گھر کے سارے برتن بھر گئے. ادھر ادھر کے ہمساؤں سے برتن مانگے کہ دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا. اتنا کہنا تھا اس بڑھیا کا کہ لوگ اس کے گھر آنا شروع ہو گئے. اور واقعی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے اس ولی کی خفیہ کرامت کیسے ظاہر ہوئی کہ وہ سارے جانور جو تھے وہ دودھ دیتے جا رہے تھے. یہ بات لوگوں کے اندر پھیل گئی. وہ سارے اپنے اپنے دودھ لے کر اسی مقام پر اس بڑھیا کے ساتھ آئے اور یہی داتا حضور کے سامنے برتن رکھے. آپ نے فرمایا اماں جی یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی آج تو ایک عجیب بات ہو گئی ہے. ہم اگر جوگی بابا کو دودھ نہیں دیتے تھے تو جانور خون دیتے تھے. آج میں آپ کے کہنے پر مالک پہ بھروسہ کرتے ہوئے دودھ آپ کو دے گئی ہوں. جانوروں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا. لوگ اس لیے میرے ساتھ آ گئے ہیں کہ ہم بھی یہ دودھ دے، ہمارے جانوروں کے تھنوں سے بھی دودھ ختم نہ ہو. انہوں نے کہا اماں جی اور یہ دوست جو لوگ آئے ہیں آپ لوگ اپنا دودھ لے جائیں، ہمیں جتنی ضرورت تھی ہم لے چکے ہیں. اللہ سب کی مہربانی فرمائے گا، مالک مہربانی فرمائے گا. وہ سارے چلے گئے. الغرض دودھ کا دوسرا پہر ختم ہو گیا. اب رائے راجو اپنے مقام پر بیٹھے ہیں. انہوں نے بندہ بھیجا کہ جاؤ اپنے چیلوں کو بھیجا کہ دودھ کو نہیں آیا. وہ اپنے مقام پر نہیں پہنچا. راستے میں گنج بخش سرکار نے توجہ کی، داتا حضور نے اس پر توجہ کی، وہ وہیں بیٹھ گیا. وہ اس وقت دودھ پی کر اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے. تینوں اصحاب اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. جب وہ ذکر کر رہے تھے تو وہ جو چیلا رائے راجو کا وہاں سے گزرا وہ ذکر میں اتنا مہر ہوگا وہیں بیٹھ گیا. دوسرا چیلا بیٹھا وہ بھی ذکر میں مہر ہوا وہیں بیٹھ گیا. الغرض جتنے بھی چیلے وہاں پر خدمت گزار موجود تھے وہ سارے یکے بعد دیگرے اسی مقام پر آ کر بیٹھ گئے اور ذکر جاری رہا. رائے راجو نے یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نہ خبر آ رہی ہے نہ کوئی معاملہ آ رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے.
خود اپنے مقام سے اٹھے اور اسی طرف سفر شروع کیا. دیکھا گیا کہ سارے کے سارے چیلے ٹیلے کے نیچے کتار اندر کتار بیٹھے ہیں اور اوپر 3 ہستیاں کسی ذکر میں مشغول ہیں. رائے راجو نے بلند آواز سے آواز دی. اس وقت حضرت سید الحجویری نے توجہ فرمائی اور رائے راجو نے جملہ کہا کہ یہ آپ کون ہیں جنہوں نے میری سلطنت میں آ کر, میری ریاست میں آ کر مجھے ہی للکارنا شروع کر دیا ہے. میرے سارے چیلے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, آپ کون ہیں اور کس لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھی میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو آپ نے کہا کہ میں تو بہت بڑا جوگی ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. آپ نے کہا اچھا تیرے پاس کچھ ہے کرنے کو تو دکھا دے. انہوں نے رائے راجو نے ایک طرف اشارہ کیا, جھاڑیوں میں آگ لگ گئی. آپ نے اوپر ٹیلے سے ہی مٹی ایسا کر کے پھینکی, آگ بجھ گئی. الغرض 2-3 ایسے استدراجی نمونے دکھائے, سرکار نے رد کر دیا. جب دیکھا کہ کوئی بھی ہیلا کارگر نہیں ہو رہا تو رائے راجو غصے میں آ کر ہوا میں بلند ہونا شروع. سرکار نے دیکھا کہ یہ رائے راجو ہوا میں بلند ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی پاپوش کو حکم دیا کہ جاؤ بلند ہو جاؤ, اس کی ہم پلہ ہو جاؤ. رائے راجو کے ہم پلہ آپ کی پاپوش ہو گئی. جب رائے راجو نے دیکھا کہ وہ ہستی جو نیچے ہی بیٹھی ہیں ان کے جوتے میرے برابر آ گئے ہیں, وہ اور غصے میں لال پیلے ہوئے اور تیزی سے بلند ہونا شروع کیا. اب سید علی حجویری کی پاپوش وہ پاپوش ہیں جو حسنی حسینی سید ہیں, مولا علی کے لال ہیں, امام حسین امام حسن کے لگتے جگر ہیں, الحسن والحسین و سیدہ جواب اہل الجنہ کے وارث ہیں. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن کے وہ وارث ہیں, ان کے پاپوش ہیں. ان کی پاپوش کوئی معمولی پاپوش نہیں ہے. اور ان کے پاپوش جب فضا میں رائے راجو سے بلند ہو کر ٹھہر گئے تو جب حق شناسائی حق متلاشی رائے راجو کے سر سید علی حجویری کے پاپوش سے مس ہوئے, ظلمت چھٹ گئی, گمراہی چھٹ گئی, حقیقت منتظر سامنے آ چکی. جب دیکھا کہ ایک نور معلق اس سید علی حجویری کے اوپر بغیر کسی رکاوٹ کے جا رہا ہے تو فوراً اپنے آپ کو نیچے ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. اور آپ نے اس وقت ایک لفظ بولا جو قیامت تک لوگ بولتے رہیں گے اور بولتے رہے ہیں. آپ نے پاؤں میں ایسے ساتھ ہی کہا کہ آپ داتا ہیں. یہ لفظ رائے راجو نے قبول اسلام سے پہلے بولا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کس چیز کا میں متلاشی تھا, اتنے مجاہدات کر رہا تھا مگر مجھ پر چیز عیان نہیں ہو رہی تھی. آپ اللہ کی وہ ہستی ہیں, وہ حق کے نمائندے ہیں جنہوں نے اپنی کرامات کی وجہ سے, اپنی بزرگی کی وجہ سے آج مجھے حق شناسا کر دیا ہے. داتا ہندی کا لفظ اس کا معنی ہے دینے والا. میں جس چیز کا طالب تھا آج مجھے جو دیا ہے وہ آپ داتا ہیں. قیامت تک آپ کے نام پر آپ کا لقب حاوی ہو گیا کیونکہ وہ رائے راجو نے کہا تھا. اللہ نے رائے راجو کے اس زبان کو اتنا مقبول بنایا کہ سید علی حجویری نے بھی اس کو پسند کیا اور داتا حضور نے بھی اس کو پسند کیا اور اللہ کے حبیب نے بھی اس لفظ کو پسند کیا. قیامت تک آپ کو داتا ہی کے نام سے جایا جاتا ہے. اور رائے راجو جو قبول اسلام کے بعد آپ کا نام عبداللہ رکھا گیا اور شیخ ہندی آپ کو داتا صاحب پکارتے تھے. شیخ ہندی کا معنی ہے جو بھی ہند کا رہنے والا ہے اس کے لیے شیخ ہے. شیخ کے نیچے زیر ہے اور فارسی میں زیر کا معنی ہوتا ہے کات ایک کی. جو بھی ہند کا رہنے والا ہوگا عبداللہ شیخ اس کے مرشد ہوں گے. داتا صاحب نے اپنی نیابت عطا کی, اپنی خلافت عطا کی, اپنی رازداری عطا کی, اپنی تمام خفیہ اور جلی جتنی بھی کرامات تھی وہ تفویض کی اور انہی کرامات کو, انہی فیوزات کو بانٹتے ہوئے اس صدی میں میاں اشفاق احمد المعروف میاں گامی سرکار ہم میں موجود ہیں. آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں کم و بیش سب نے میاں گامی صاحب کے فیوزات برکات لیے ہیں. ان کی زندگی کے صبح و شام دیکھے ہیں, ان کی عبادات دیکھی ہیں, ان کی ریاضات دیکھی ہیں, ان کی عاجزی دیکھی ہے, ان کی انکساری دیکھی ہے, ان کی دنیا سے بے رغبتی دیکھی ہے. گھر چھوڑ دیا, بار چھوڑ دیا, کسی کو مشامت آج تک نہیں کی. یہ فقیر کے امتیازات ہوتے ہیں. یہ سید علی حجویری اور شیخ ہندی صاحب کی خصوصی نظر عنایت تھی کہ انہوں نے میاں اشفاق احمد صاحب اور میاں نصیر احمد صاحب کو چنا اور خانوادہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ کے
خانوادے کا چشم و چراغ اور چہرہ بنا کر ہمارے لیے قائم کر دیا، اور آج ہم انہی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس جگہ جمع ہیں۔ اور میرا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک قیامت تک اس آستانے کو آباد رکھے، یہاں پر جتنے متوسلین آتے ہیں، معتقدین آتے ہیں، رفقاء آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، آپ کی اولاد آتی ہے، آپ کی آل آتی ہے، خانوادہ حضرت شاہ ہندی کے جتنے افراد آتے ہیں، مولا اپنی خالی جھولیاں لائیں اور بھر کے لے کے جائیں، کوئی شخص یہاں سے خالی نہ جائے۔ اس در کو آباد رکھنا، ہمیں یہاں سے ظاہری اور باطنی فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یہاں پر ہمارے کالے دامنوں کو سیاہ دامنوں کو سفید کر دینا، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دینا۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، لنگر قبول فرمائے، اور ہمارے سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔